السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد، ہم نے کوئی ڈسکس یہ نہیں کرنا کہ وزیر اعظم کون بنے گا، ہم نے ڈسکس یہ نہیں کرنا کہ کس کی حکومت آ رہی ہے، پی ڈی ایم کی آ رہی ہے یا پی ٹی آئی کی آ رہی ہے۔ ہم آج آپ کو کچھ تاریخ کے جھروکوں میں لے جانا چاہتے ہیں، کچھ پچھلی باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ، پاکستانی قوم کتنی سمجھدار ہے، کتنی ناسمجھ ہے، کتنی بے وقوف ہے اور کتنی عقل مند ہے۔ الیکشن سے قبل ہم بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے لیڈروں کی سنتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے کراچی سے۔ کراچی میں الیکشن سے قبل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان سینٹرل کے علاقے میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کی نوبت ڈنڈوں، لاٹھیوں، پتھروں اور پھر فائرنگ تک جا پہنچی۔ متحدہ قومی موومنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے 6 کارکنان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا اور اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور انہوں نے انسسٹ کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا، نگراں حکومت سے، کہ مقدمہ جو ہے وہ درج کرایا جائے ڈاکٹر عاصم کے خلاف، جو کہ سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور آصف علی زرداری کے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ مقدمہ درج نہیں ہوا، قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن اس کا مقدمہ ضرور درج ہوا، لیکن ڈاکٹر عاصم کے خلاف درج نہیں ہوا۔ اور ایم کیو ایم پاکستان اسی بنا پہ ووٹ لیتی رہی وہاں سے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قاتل جماعت ہے، اس ہمارے کارکنوں کے قتل میں ملوث ہے، لہذا اس کو ووٹ نہ دیا جائے، ووٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دیا جائے۔ ہم یہاں دھاندلی کی بات نہیں کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جیت کے پیچھے یا پورے پاکستان میں جو ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ کس طرح رزلٹ چینج کیے گئے، 45 اور 47 میں کس طرح فرق آیا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا یہ جو ہے ٹاپک نہیں ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد یہ دلانا ہے، پاکستانی قوم کو یاد یہ دلانا ہے کہ جس قاتل جماعت کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ایم کیو ایم، یا ایم کیو ایم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ یہ بتہ خوروں کی جماعت ہے اور ہم 92 والے حالات نہیں ہونے دیں گے، یہ قاتل جماعت ہے۔ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی قاتل جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ یہ بتہ خوروں کی اور قاتلوں کی جماعت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ دونوں جماعتوں کا یہی موقف تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ الیکشن جیتنے کے بعد اب دونوں جماعتیں پھر ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اور دونوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کس منہ سے قاتل جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئی؟ کیا اس کو اقتدار کا لالچ ہے؟ کیا اس کو سیٹیں چاہیے؟ کیا اس کو گورنرشپ چاہیے؟ کیا اس کو دیگر سیٹیں چاہیے؟ لیکن عوام کو یہ بتانا ضروری ہے، ایم کیو ایم کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، کہ وہ بھتہ خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم یہ بتائے کہ وہ قاتل جماعت جس سے 6 کارکنان الیکشن سے قبل قتل کیے، جبکہ اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپریشن میں، ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں، ماروائے عدالت قتل میں پیپلز پارٹی ملوث تھی، تو ایم کیو ایم اب کیسے ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے؟ اب ہم رخ کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں پنجاب۔ پنجاب میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے بھائی بھی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، الیکشن سے قبل، اس الیکشن سے اور اس سے پہلے والے الیکشن سے قبل وہ دعویٰ کرتے رہے کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آ گئی تو وہ آصف علی زرداری کو لاہور کے چوک پہ لٹکائیں گے، پھانسی دیں گے۔ وہ آصف علی زرداری کو کرپشن کا شہنشاہ کہتے تھے، وہ بلاول پہ مختلف الزامات لگاتے تھے، وہ پیپلز پارٹی پہ مختلف الزام لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کرپشن ایک فیکٹری ہے پیپلز پارٹی۔ لیکن اب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہونے والا ہے، پاکستان برباد ہونے والا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس کی وجہ ہے، لیکن اب، اور زرداری اس کی وجہ ہے، لیکن اب وہ زرداری صاحب ان کی مجبوری بن چکے ہیں، اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار کی ہوس میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے نون لیگ سرگرم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کیسے وہاں پہ جیتی ہے؟ 70 سے 80 سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الزام عائد کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیٹیں ان کی تھیں، اور فارم 45 کو تبدیل کیا گیا، اور ان کے پاس فارم 45 موجود ہے، جس کا کمشنر جو پنڈی ہے چٹھا صاحب، وہ بھی بڑا کھل کے انہوں نے یہ بیان دیا۔ تو عوام یہ بے وقوف ہے یا عوام بے وقوف بن رہی ہے؟ عوام کو یہ بتائیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ زرداری صاحب سے ملنے کو تیار ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی ایک بات کہی تھی، آصف علی زرداری نے الیکشن سے قبل ایک بات کہی تھی کہ اگر اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے الحاق کرتے ہیں، ملتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اب ان کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔
تو اب ان سے یہ پوچھنا ہے پیپلز پارٹی والوں سے کہ کیا اب وہ معاہدہ جو ہو رہا ہے، روزانہ بیٹھک ہو رہی ہے، تمام لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اقتدار کی ہوس میں، تو کیا اب خدا ان کو معاف کر دے گا؟ تو یہ وہ جواب ہے جو پاکستان کی بے وقوف قوم جو ہے وہ سننا چاہتی ہے، پاکستان کی ناسمجھ قوم جو ہے وہ سننا چاہتی ہے، اور ان کی یادداشت بحال ہو رہی ہے، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل کیا یہ سارا ڈھنڈورا ووٹ لینے کے لیے تھا؟ اس بے وقوف قوم کو بے وقوف مزید بے وقوف بنانا تھا؟ تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات کہ اب جتنے بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اب وہ اقتدار کی لالچ میں کیسر ان سے مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، اور پی ٹی آئی والے بھی یہ جواب دیں گے کہ جو ملا ڈیزل کہتے تھے، مولانا ڈیزل کہتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ ان کو صرف ایک اقتدار کشمیر کی کمیٹی کا انچارج بنا دیا جائے تو وہ خوش ہوں گے، تو یہ آپس میں کیوں اب مل رہے ہیں؟ یہ کس کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جتنے سربراہان ہیں، جتنے لیڈران ہیں، یہ شاید پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم واقعی بے وقوف ہے جو یہ ساری باتیں بھول چکی ہے۔ الیکشن سے قبل ایک دوسرے کے کارکنوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سیاستدان کے خاطر جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہ سیاستدان بعد میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اقتدار کا لالچ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اقتدار میں آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان اتنا ہی تباہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا ایک جن جو کہ اگلے مہینے رمضان میں آنے والا ہے، اب جب مہنگائی ہوگی، ہم آپ کو پاکستانی قوم کو پہلے سے بتا دیں، جب مہنگائی ہوگی تو اس کا سارا نزلہ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ گرایا جائے گا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ اس سے پہلے 15 سال سے جو اقتدار میں ہیں، 2 دفعہ نواز شریف اقتدار میں رہ چکے ہیں، پنجاب میں شروع سے نواز شریف اقتدار میں ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی شروع سے اقتدار میں ہے، کراچی میں ایم کیو ایم شروع سے اقتدار میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی روکنے کے لیے کیا کیا؟ کراچی کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے، جگہ جگہ قبضہ مافیا کا راج ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ مافیا ہو، چاہے وہ دیگر مافیاز ہوں، ان کا راج ہے اور راج رہے گا۔ یہ راج کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سیاستدانوں کے بے وقوف بننے کا جو فارمولہ ہے، اس میں جھانسے میں نہ آئے، یہ سدا ایسی رہے گا جب تک یہ لوگ اقتدار میں رہیں گے، یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی اور پاکستان نیچے کی طرف جاتا رہے گا۔ اس کو مزید ابھی آپ کو آئی ایم ایف کے جو پیسے دینے ہیں، جتنی قرضہ آپ کو ملے گا جس کے لیے آپ ملکوں کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو وہ قرضہ آپ کو آگے قسط میں دینا ہے۔ تو پاکستان کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہونے والے ہیں، آپ کسی بے وقوفی پہ نہ آ جائیں۔ عمران خان بھی جب اقتدار میں آئے تو عمران خان نے بھی یہ بات بولی تھی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن اگلے ہی سال انہوں نے آئی ایم ایف سے امداد لے لی تھی، مدد لے لی تھی، اور وہ قرضہ لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اب ہم قرضہ نہیں لیں گے۔ تو تمام سیاستدانوں کی سائیکی اسٹریٹجی یہی ہے کہ عوام کو بے وقوف بنائے، ووٹ لیں، اپنی جیبیں بھریں۔ تو خدارا پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی، ایک ایسے سربراہ کی جو کہ تمام حالات بہتر کرے، غریب کو غریب تر ہونے سے بچائے اور امیر کو امیر تر ہونے سے روکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔